ہے کہ جس لمحے پر اللہ کی نعمت بندے کو نہیں پہنچ گئی تو پھر بتا ہر وقت شکریہ ادا کرتا رہے تو دنیا کا نظام کیسے چلے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانی پیدا کرتے ہوئے بندے کے لیے 5 وقت کی نمازیں فرض کر دی ہیں۔ صبح سے لے کر ظہر تک جتنی اللہ کی نعمتیں بندے پہ ہوتی ہیں بندہ ظہر کی نماز پڑھتا ہے ان نعمتوں کا شکریہ ادا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے باقی نعمتیں بھی اس کے بعد والا وقت ظہر سے عصر تک عصر کی نماز سے ادا ہو جاتی ہے، عصر سے مغرب تک مغرب کی نماز کے وقت ادا ہو جاتی ہے، مغرب سے عشاء تک عشاء کی نماز کے وقت ادا ہو جاتی ہے، عشاء سے صبح تک صبح کی نماز کے وقت ادا ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود سبب بنا دیا ہے۔ یہ تو ہے وہ نعمتیں جو دنیا کی نعمتیں ہیں، جیسے ماں باپ جیسی نعمت، ہاتھ پاؤں جیسی نعمت، باقی نعمتیں لے لیں، قرآن جیسی نعمت۔ لیکن ایک نعمت وہ ہے جس کے وسیلے سے ہمیں ساری نعمتیں ملی ہے نا، ایک نعمت۔ دیکھیں حدیث قدسی ہے نا، میں صرف اس کا اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، میں نے پسند کیا کہ میں پہچانا جاؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے محتاج تو ہے نہیں، وہ ذات جو محتاج ہو وہ رب ہوتی ہی نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبب بنایا نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے کسی کو پیدا ہی نہیں کیا تھا، میں تو خالق تھا لیکن ابھی میری تخلیق شروع نہیں ہوئی تھی۔ فخلقت محمدا صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ تو اب دیکھیں نا اتنا آسان ہو گیا ہمارے لیے سمجھنا کہ اگر حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا نہ فرماتے، نہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ سورج ہوتا، نہ چاند ہوتا، نہ ہم ہوتے، نہ یہ دنیا ہوتی، نہ ہمارے والدین ہوتے، نہ ہاتھ پاؤں ہوتے۔ یہ ساری نعمتیں حضور علیہ السلام کے وسیلے سے ہمیں ملے۔ اب ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا واجب ہے جتنی نعمتیں میں نے آپ کے سامنے گر پائی ہیں، اور شکریہ کا طریقہ بھی فقہا بیان کرتے ہیں کہ نماز جیسی عبادت اللہ نے فرض کر، لیکن جس نعمت کے وسیلے سے ہمیں نعمتیں ملی ہیں اس نعمت کا بھی شکریہ ادا کرنا مومنوں پہ واجب ہے۔ اور وہ نعمت کون سی ہے؟ حضور علیہ السلام کی ذات مقدسہ، آپ کی ہستی، جس کے وسیلے سے ساری نعمتیں ملی۔ اچھا، آپ جیسی نعمت کا شکریہ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ باقی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کا طریقہ تو میں نے آپ کے سامنے نور الانوار کے حوالے سے بیان کر دیا ہے کہ اللہ نے نماز فرض کر دی۔ تو کیا حضور علیہ السلام کی ذات جیسی نعمت کا شکریہ ادا کرنا بھی فقط نماز ہے؟ نماز پڑھنے تو آپ کا بھی شکریہ ادا ہوگا۔ قرآن مجید میں اس کے اور طریقے بیان کیے گئے۔ اب جتنا میرے پاس وقت ہے اس کے مطابق میں آپ کے سامنے طریقے بیان کرتا جاتا ہوں، قرآن مجید کی آیت پڑھ کے آپ کو بتاتا جاتا ہوں کہ پہلا طریقہ حضور علیہ السلام کی ذات جیسی نعمت کا شکریہ ادا کرنے کے لیے جو مومنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھایا ہے۔ میں بات مومنوں کی کر رہا ہوں جو قرآن کو ماننے والے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھایا۔ ذرا سنیے، اللہ فرماتے ہیں اذکروا نعمت اللہ علیکم، ذکر کرو اللہ کی نعمت کا جو اللہ نے تم پر کی۔ طریقہ کیا ہو گیا؟ ذکر کرنا۔ اب جہاں کوئی کہہ سکتا ہے بھائی یہ تو نعمت ماں باپ ہے، یہ تو نعمت قرآن ہے، رمضان شریف ہے، لیکن میں وہ بات کر رہا ہوں کہ جو قرآن کے حوالے سے ہے، میں اپنے پاس سے تو کوئی بات نہیں کر رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں آگے یہ اعتراض بھی دور کر دیا کہ یہ نعمت قرآن بھی ہو سکتا ہے، انکار نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، کہ اس نعمت کا ذکر کرو جس کی ولادت سے پہلے، جس کے میلاد سے پہلے، جس کی آمد سے پہلے تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پہ تھے، تم
آپس میں لڑا کرتے تھے. تمہاری لڑائیاں صرف پانی پینے پہ شروع ہو جاتی تھی. کئی 100 سال تک وہ لڑائیاں جاری رہتی تھی. لیکن اللہ فرماتے ہیں فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، ہم نے اس نعمت کے وسیلے سے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اب تم اس نعمت کے وسیلے سے بھائی بھائی ہو گئے. جب آپ حضور علیہ السلام کی ولادت کے وقت کے واقعات پڑھے نا تاریخ کے حوالے سے، تاریخ کی باتیں ہیں، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ عربوں کا کیا حال تھا. آپس میں لڑا کرتے تھے. تو جب حضور علیہ السلام نے آ کر آپ نے تبلیغ شروع کی، وہی قبیلے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے تھے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب مدینہ شریف گئے مواخات قائم کی، تو یہ تو حدیث کی بات ہے کہ انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا. اتنا جذبہ حضور علیہ السلام کے غلاموں میں آ گیا کہ ہمیں تو یہ حدیث میں ملتا ہے کہ جس انصاری بھائی کی 2 بیویاں تھیں، اس نے اپنے ایک بیوی کو طلاق دی اور اس کا نکاح اپنے مہاجر بھائی آپ نام دے رہے مرضیہ تو محفل میلاد دے رہے، محفل ذکر دے رہے. نام دے لیے کہ یہ جو ہم میلاد کی محفل سجاتے ہیں ان کا فائدہ کیا ہوتا ہے. تو پہلا فائدہ ذرا سنیے. ایک تو اس پہ دلیل بن جائے گی نا، ایک حدیث میں آ رہا ہے، ایک حدیث دلیل کے طور پر دے کر آگے جانا چاہتا ہوں. یہ مشکات شریف کی حدیث ہے. میں مشکات شریف کی بات پڑھوں گا، ویسے یہ سیاستہ کی حدیث ہے، مسلم شریف کے اندر بھی حدیث موجود ہے. صاحب مشکات اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، راوی ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. لمبی حدیث ہے لیکن کیونکہ میرے پاس وقت تھوڑا ہے، میں کم از کم 4 آیتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی ذات جیسی نعمت کا شکریہ ادا کرنے کے لیے قرآن مجید نے ہمیں کتنے طریقے بتائے ہیں. 4 طریقے کم از کم آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ پختہ ہو جائے کہ ہم میلاد شریف میں یا سارا سال جو حضور علیہ السلام کی ولادت کی خوشیاں کرتے ہیں وہ ویسے ہی نہیں کرتے. یہ قرآن کا حکم ہے. جتنے بھی ہمارے جائز طریقے ہیں شریعت کے مطلب، میں پھر کہہ رہا ہوں جو جائز طریقے، ناجائز کو ہم نہیں مانتے، وہ ہمارا عقیدہ نہیں. جو جائز طریقے ہیں تو اس میں سب سے پہلا طریقہ ہماری میلاد کی محفل منعقد کرتی ہے. پہلے اس کا اجر سنیے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے تھے. جلسہ منعقد کیا ہوا تھا، محفل منعقد کی ہوئی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اپنے حجرہ سے نکلے ہماری محفل میں آ. سب کچھ اللہ کی عطا سے جاننے کے باوجود جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب پہنچے ہماری محفل میں تو حضور علیہ السلام نے ہمیں مخاطب کر کے فرمایا ما اجلسکم، میرے یارو یہ کیوں بیٹھے ہوئے، جلسہ کیوں منعقد کیا ہوا ہے، محفل کیوں منعقد کی ہوئی ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نے بیک زبان ہو کر عرض کی نحن جلسنا نذکر اللہ و نحمدہ، ہم بیٹھے ہوئے ہیں ذکر اللہ کا کرنے کے لیے، اللہ کی حمد کرنے کے لیے. اب لازمی بات ہے اللہ کا ذکر کر رہے تھے تو اللہ کے ذکر تو یا تو اللہ کرنے سے بھی ہوتا ہے، یعنی بندہ اللہ کا ورد کرنا شروع کر دے تو اللہ کا ذکر ہے. سبحان اللہ کرنا شروع کر دے، پڑھنا شروع کر دے تو اللہ کا ذکر ہے. تو صحابہ کرام سے حضور علیہ السلام نے پوچھا، آپ نے فرمایا کس بات پہ اللہ کا ذکر کر رہے ہو، کس بات پہ اللہ کی حمد کر رہے ہو، کیا اللہ کر رہے ہو، کیا سبحان اللہ کر رہے ہو. جواب دیتے ہیں علامہ ادانا الاسلام، ہم اس نعمت کا تذکرہ کر رہے ہیں جس نعمت کے وسیلے سے اللہ نے ہمیں اسلام جیسی دولت عطا کی، ہمیں اسلام کی ہدایت دی، ہم اس نعمت کا تذکرہ کر رہے ہیں. اور اگلا جملہ حدیث کا اس سے بھی قابل غور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کو علماء حضرات بتاتے رہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی نعمتیں دی نا جن کا شکریہ نواز بنا دی ان میں کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا اللہ نے، جتلایا کسی بات نہیں. ایک نعمت حضور علیہ السلام کی ذات گرامی ہے کہ جب اللہ نے عطا کی تو اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اب صحابہ بھی یہاں پہ اسی چیز کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ذکر اللہ کا کر رہے ہیں، حمد اللہ کی کر رہے ہیں، اس نعمت کے وسیلے سے کر رہے ہیں
جس نعمت کے وسیلے سے اللہ نے ہمیں اسلام جیسی ہدایت دی، وَمَنَّا عَلَيْنَا بِكَ، یہ جس کا الفاظ ہے، اور وہ نعمت اللہ کے نبی ایسی ہے کہ جو عطا کرنے کے بعد اللہ نے ہم پہ احسان جتلایا، ساتھ ہی بیکا کے لفظ ہے۔ اللہ کے نبی کو نعمت کوئی اور ذات نہیں، آپ کی ذات گرامی ہے۔ ہم آپ کی ذات گرامی کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ ہمیں اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اس نعمت کا تذکرہ کیا کرو، تو ہم آپ کی ذات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو جب دنیا کے اندر بھیجا تو کتنے معجزات عطا کر کے بھیجا کہ آپ دنیا میں آئے، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، آپ کے آنے سے دنیا روشن ہو گئی، گمراہی ہی گمراہی تھی، آپ کے آنے سے دنیا میں ظلمات کا خاتمہ ہوا، ہر جانب اللہ تبارک و تعالیٰ نے روشنیاں کی روشنیاں پھیلا دی۔ ہم یہ کام کرنے کے لیے محفل سجا کے بیٹھے۔ اب حضور علیہ السلام نے جب یہ بات سنی نا تو حدیث کے الفاظ قابل غور ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آ اللہ ہو، میرے یارو قسم دیتے ہو، سوچئے ایک لمحے کے لیے قسم اٹھانے والے کون رہا ہے؟ اللہ کے نبی۔ کن سے دی جا رہی ہے؟ صحابہ کرام سے، دونوں سچے، اللہ کے نبی بھی سچے، صحابہ بھی جنتی، ان میں کوئی بھی جھوٹا نہیں، کیونکہ صحابہ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتی ہونے کی خوشخبری دے دی ہے۔ صحابہ بھی سارے جنتی، اللہ کے نبی تو ویسے ہی صادق، تو آپ نے پھر بھی ان سے قسم دی۔ حدیث کا الفاظ ہے، آپ نے فرمایا آ اللہ ہو، قسم دیتے ہو مجھے، حلف دیتے ہو؟ صحابہ نے پوچھا کس بات پہ؟ فرمایا صرف میری ذات جیسی نعمت کا تذکرہ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے، جو اللہ نے تمہیں حکم دیا نا کہ شکر کرو نعمتوں کا، تو ساری نعمتوں کے شکریہ کے طور پر تو رب نے نماز فرض کر دی، لیکن میری ذات کی شکریہ کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر پہلی چیز یہ کہا، تمہیں حکم دیا کہ اس کا تذکرہ کرو، تو تم میری ذات کا تذکرہ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہو، کسی اور مقصد کے لیے تو نہیں بیٹھے ہوئے ہو۔ تو صحابہ نے عرض کیا آ اللہ ہو، اللہ کے نبی ہم قسم دیتے ہیں ہمارا مقصد اور کوئی بھی نہیں، صرف آپ کی میلاد کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے تذکرے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب جب حضور علیہ السلام قسم لے چکے، صحابہ قسم دے چکے، اگر حدیث یہاں تک ہوتی نا تو بہت سے لوگ اس حدیث کو لے کر بڑے اعتراض کرتے، کیونکہ زمانہ ہی بڑا پرفتن ہے۔ بہت سے لوگ کہتے دیکھو جی حضور علیہ السلام کو بھی صحابہ پر شک تھا، شک نہ ہوتا تو قسمیں کیوں اٹھواتے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے ان کے منہ بند کر دیے۔ حدیث کے الفاظ ہے، آپ نے فرمایا لم استخلفکم تومۃ لکم، میرے یاروں کا 14ویں صدی میں کوئی ذاکر، کوئی خطیب، کوئی مولوی، کوئی پیر یہ نہ کہنے لگ پڑے کہ صحابہ پہ اللہ کے نبی فرمایا تم میرے شاگرد ہو، میرے مرید ہو، تم میں سے کسی کے ایمان پہ شک نہیں ہے، کسی کے جنتی ہونے پہ شک نہیں ہے، لیکن قسم لی تو کہیں کوئی یہ گمان نہ کرنے لگ پڑے کہ مجھے شک ہے۔ فرمایا لم استخلفکم تومۃ لکم، تم سے قسم اس لیے نہیں لی کہ مجھے تم میں کوئی گمان تھا، کوئی شک تھا، تمہارے اعمال کے بارے میں کوئی ایسی بات ذہن میں موجود تھی، کوئی تصور تھا۔ تو صحابہ نے عرض کی لے کے جا رہا ہوں کہ تم نے یہ محفل سجائی ہے میرے پوچھے بغیر سجائی ہے، میں اندر اپنے حجرے میں تھا، تم مسجد میں تھے، جہاں علی جبریل، میرے پاس جبریل آ گئے، اللہ نے جبریل کو بھیج دیا، فاخبرنی، انہوں نے آ کر مجھے رب کی طرف سے پیغام دیا کہ محبوب اس محفل سجانے والے اپنے امتیوں کے پاس چلے جاؤ، صحابہ کے پاس چلے جاؤ، انہیں جا کر خبر دو رب کو حضور علیہ السلام کی ذات جیسی نعمت کے شکریہ کے طور پر ایسی نعمت اتنی قبول ہوتی ہے کہ تم نے مسجد میں محفل سجائی، اللہ نے عرش پہ فرشتوں کی سجائی، تم اللہ کا ذکر کر رہے ہو، اللہ تمہارا ذکر کر رہا ہے۔ انہوں نے آ کر مجھے رب کی طرف سے پیغام دیا ہے، ان اللہ یباہی
بکم الملائکہ، کہ اللہ تمہارا نام لے کر فرشتوں کے سامنے اظہار فخر کر رہے ہیں۔ فرشتوں تم کہتے تھے کہ یہ زمین میں خونریزی کرے گا، فساد کرے گا، میری نعمت عظمیٰ کے لیے گھر گھر میں ذکر کی محفلیں سجائیں گے، مساجد میں ذکر کی محفلیں سجائیں گے، تو میں ان کی محفل سجانے کے لیے کہا کرتا تھا کہ میں نائب بنا کے بھیج رہا ہوں۔ اللہ یباہی بکم الملائکہ، یہ نعمت کے شکریہ کا پہلا طریقہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے یہ نہیں کہا کہ میری نعمت کے شکریہ کا طریقہ صرف میری زندگی تک محدود ہے، جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو پھر یہ شکریہ کا طریقہ ختم ہو گیا۔ قرآن مجید میں رب نے فرمایا جب حضور علیہ السلام کی ذات کا تذکرہ کرو، مل بیٹھ کے کرو، تم زمین پہ کرو گے، اللہ تمہارا تذکرہ آسمانوں پہ شروع کر دے۔ اسی میلاد کی محفل اگر حضور علیہ السلام کی ذات کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہو جاؤ نا، کسی گھر میں جمع ہو جاؤ، کسی میدان میں جمع ہو جائے، ایک اور حدیث بھی یہاں سناتا چلا جاؤں، پھر اگلے آیت کی طرف جاتا ہوں، اگلے طریقے کی طرف جاتا ہوں۔ حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ، یہ فرماتے ہیں میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھا تھا مدینہ شریف میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے ایک انصاری صحابی کا نام لیا اور ان کا نام ہے عامر، انصاری صحابی ہے عامر انصاری سے۔ یہ میں اس لیے حدیث سنا رہا ہوں کہ جب میلاد شریف کی محفل آتی ہے نا تو کچھ لوگوں کے پہلی ذہن ذہن بندہ بنایا ہوا ہو ایک، اس کو تو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ حضور علیہ السلام کے بغض کی وجہ سے ہر قسم کی محافل میں کوئی پابندی نہیں، لیکن میلاد کی محفل کی بات ہے تو مختلف باتیں شروع، صحابہ ہی تو مسجد نبی شریف میں منا رہے تھے۔ اب میں دوسری حدیث پیش کرنے لگا ہوں کہ صحابہ میلاد منایا کرتے تھے۔ کون کہتا ہے صحابہ نے نہیں منایا؟ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں حضور علیہ السلام کی میت میں عامر انصاری کے گھر گیا، جب حضور علیہ السلام نے دروازہ داد کیا، اجازت مانگی، تو میں اندر آپ کے ساتھ گیا، تو میں نے گھر کا ماحول ہو گئے، گھر کے کنبے کے افراد کو انہوں نے جمع کیا، انہیں جمع کر کے خود کھڑے ہو کر حضور علیہ السلام کا میلاد سنا رہے ہیں۔ اس محفل کو کیا نام دو گے؟ جس نے عامر انصاری گھر کے افراد کو جمع کر کے میلاد سنا رہے تھے، میلاد کی محفل ہی کہو گے نا، عامر انصاری سنا رہے تھے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی ان کے گھر تشریف فرما ہو گئے، آپ نے ان کی اس محفل کو دیکھا کہ گھر کے افراد کو جمع کر رکھا ہے، میلاد سنا رہے ہیں، گھر کی صفائی کر دی ہے، تو کہتے ہیں اللہ کے نبی مخاطب ہوئے عامر انصاری سے، جنہوں نے سارا انتظام کیا تھا، جنہوں نے میلاد کی محفل سجائی تھی، انہیں مخاطب کر کے اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ فتح لک ابواب الرحمہ، عامر انصاری تو اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کرنے کے لیے گھر میں ذکر کی محفل سجا کے بیٹھا ہے، میلاد کی محفل سجا کے بیٹھا ہے، میری ذات کا شکریہ ادا کرنے کے لیے میری ذات کا ذکر کر رہا ہے، تو قرآن نے نعمت کے شکریہ کا یہی طریقہ بیان کیا ہے، تو اس طریقے پہ عمل کر رہا ہے نا، اب تجھے دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ میلاد کی محفل منانا جائز ہے ناجائز ہے، فرمایا یہ رب کی نعمت کا شکریہ ہے، تو سن عامر انصاری اس نعمت کا شکریہ ادا کرنے کا تو نے طریقہ یہ ایجاد کیا ہے، تو رب کو یہ طریقہ کتنا پسند ہے، فرمایا ان اللہ فتح لک ابواب الرحمہ، تو نے گھر بند کر کے اندر میرا ذکر شروع کیا، میری نعمت، میری جیسی ذات جیسی نعمت کا تذکرہ کیا، اللہ نے رحمت کے دروازے تیرے لیے کھول دیے، فتح لک تیرے لیے، اور باغ نہیں کہا، ایک دروازہ بھی رب کی رحمت کا کھل جائے تو بندہ نہیں سمیٹ سکتا، لیکن اللہ کے محبوب نے فرمایا سارے رحمت کے دروازے کھول دیے، فتح لک ابواب الرحمہ، اللہ نے تیرے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں، اور فرمایا والملائکۃ کلھم یستغفرون لک، اور تجھے میلاد کی محفل کا مقام و مرتبہ یہ مل رہا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دے رکھا ہے کہ فرشتوں عامر انصاری میرے نبی کا میلاد منا رہا ہے، وہ میلاد سنا رہا ہے، وہ سن رہا ہے،
وہ انتظام کر رہا ہے. اس نے اپنے درجات کی بلندی کے لیے دعا نہیں کی کیونکہ وہ تو جنتی تھے, ان کی تو درجات کی بلندی کی بات ہوتی ہے. لیکن جب میں اور آپ منائیں گے, ہمارے گناہوں کی بخشش کی بات ہوگی, تو روایت کے الفاظ تو یوں ہیں والملائکۃ کلھم, رب سارے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں یستغفرون لک. اللہ کے نبی نے فرمایا عامر انصاری رب نے فرشتوں کو حکم دے دیا ہے کہ میری عبادت چھوڑ کر تم سارے عامر انصاری کی درجات کی بلندی کی دعا کرنا. جب ان کی بات ہوگی تو میں نے مانا یہ کیا ہے کہ درجات کی بلندی, کیونکہ وہ تو جنتی تھی. لیکن جب میں اور آپ منائیں گے نا تو ہماری درجات کی بلندی کی بات نہیں ہوگی, ہمارے گناہوں کی بخشش کی بات ہوگی. تو اللہ نے کتنا بڑا سبب بنا دیا. فرمایا میرے محبوب کے دیوانوں تم گنہگار ضرور ہو لیکن تمہاری گناہوں کے بخشش کا سبب میں نے میلاد کی محفل بنا دی ہے کہ جب میلاد کی محفل سجاؤ گے تمہاری میلاد کی محفل میں پسند کر کے فرشتوں کو حکم دوں گا کہ فرشتوں ہو سکتا ہے میں اپنے بندے کی دعا نہ قبول کروں کیونکہ اس کا چلنا حرام ہے, کھانا حرام ہے, پینا حرام ہے, اٹھنا حرام ہے, لیکن میرے نبی کی میلاد کی محفل میں آ گیا. لہذا تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم اس کے گناہوں کی استغفار مانگو, تمہاری دعا رد نہیں ہوگی, تمہاری دعا کی وجہ سے میں اپنے امتی کے گناہوں کو بخش دوں. اگر تو جہاں تک حدیث ہوتی ہے کہ ہمارا زمانہ جو ایسا ہے, کہا جاتا ہے جی وہ تو آپ کی ظاہری زندگی کے اندر تھی, آپ زندہ تھے تو تب محفل میلاد تھی, پھر مدینہ شریف میں سجائی گئی, پھر حضور علیہ السلام اس میں خود تشریف فرما ہو گئے. اب تو وہ فوت ہو گئے معاذ اللہ. میں اس پر تھوڑی دیر بعد آتا ہوں اس کا بھی کہ حضور علیہ السلام فوت ہوئے ہیں یا نہیں. ہمارے رسول تو وہ ہے جو دار منتقل کرتے ہیں لیکن مرتے نہیں ہیں. میں اس پہ دلائل دوں گا انشاءاللہ, لیکن میں پہلے اس کو مکمل کر لوں گا. حضور علیہ السلام نے یہاں تک فقط اتنا نہیں فرمایا کہ عامر انصاری یہ صرف تیرے لیے, یہ اجر جو میں نے بیان کیا نا صرف تیرے لیے کیونکہ تو نے میری زندگی کے اندر یہ بنائی, مدینہ شریف میں بنائی, میں اس میں آ گیا اس لیے تجھے یہ اجر مل رہا. حدیث کے اگلے الفاظ ہیں, اللہ کے نبی نے فرمایا عامر انصاری تو صحابی ضرور ہے, صحابی کا اپنا مقام ہوتا ہے, اس مقام پر غیر صحابی نہیں پہنچ سکتا. تو نے میری زندگی کے اندر بنائی, یہ بھی تیرے لیے خوش قسمتی ہے, اس میں آ گیا یہ بھی تیرے لیے خوش قسمتی ہے, اس کو کوئی غیر صحابی نہیں پا سکتا. تو نے مدینہ شریف میں بنائی یہ بھی تیری خوش قسمتی ہے, تیرا گھر یہاں پہ, لیکن اللہ جو تجھے یہ اجر دے رہا ہے نا کہ رحمت کے دروازے تیرے لیے کھولے گئے, یا تیرے درجات کی بلندی فرشتوں کے ذریعے سے ہو رہی ہے, یہ صحابی ہونے کی حیثیت سے نہیں ہے. وہ میں نے پہلے بیان کر دیا کہ مقام بڑا ہے, مدینہ شریف میں منانے کی وجہ سے نہیں ہے, یا میری ظاہری زندگی کے اندر میلاد کی محفل منانے سے نہیں ہے, بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا من فعل فعلوں کا, فرمایا قیامت تک جو میرا امتی, جو میرا بندہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا جو رب کا بندہ, میرا امتی, میرا غلام قیامت تک امیر ہو یا غریب ہو, میری ظاہری زندگی کے اندر ہو یا میری ظاہری زندگی کے بعد ہو, جب بھی ایسی میلاد کی محفل منائے گا, ایسی میلاد کی محفل سجائے گا, نجات کا اللہ اسے بھی اتنا ہی اجر دے گا جتنا اجر تجھے مل رہا. یہ پہلا طریقہ ہے اللہ کی نعمتوں کے اور خصوصی نعمت حضور علیہ السلام کی ذات گرامی جیسی نعمت کا شکریہ ادا کرنے کے لیے. اب دوسرا طریقہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کیونکہ وقت بڑی تیزی سے جا رہا ہے. دوسرا طریقہ قرآن مجید میں حضور علیہ السلام جیسی نعمت کے شکریہ کے لیے اللہ نے جو قرآن میں بیان کیا ہے وہ طریقہ سنیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. باقی نعمتوں کے شکریہ کے لیے اللہ نے بیان کر دیا کہ نماز پڑھو, نعمتوں کا شکریہ ادا ہو جائے گا, باقی نعمتوں کے شکریہ کے لیے. لیکن جب حضور علیہ السلام کی ذات جیسی نعمت کی بات آئی تو اللہ نے یہاں پہ یہ نہیں فرمایا فلیصلوا. حضور علیہ السلام کی ولادت کے ایام آ جائیں تو پھر بھی نماز پڑھنا شروع کر دیں. اگر کوئی نفلی عبادت کر کے خوشی کا اظہار کرے, شکر کا اظہار کرے تو منع نہیں ہے,
لیکن اللہ نے حکم نہیں دیا. فَلْيَسْجُدُوا بھی نہیں کہا کہ سجدے کرو، فَلْيَرْكُعُوا بھی نہیں کہا کہ رکوع کرو. اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا فَلْيَفْرَحُوا. حضور علیہ السلام کی ولادت پہ نعمت کا شکریہ ادا کرنے کا طریقہ رب نے یہ بیان کیا کہ خوب خوشیاں مناؤ. فَلْيَفْرَحُوا، فرمایا خوب خوشیاں مناؤ. جب تم یہ خوشی کرو گے، تمہارا یہ خوشی کا عمل. اب پھر طریقہ مجھے رکھنا کہ جو جائز طریقہ ہے شریعت مطالعہ کے مطابق. ڈھول بجانا جائز نہیں ہے، ساز بجانا جائز نہیں ہے شریعت میں، گانے گانا جائز نہیں ہے شریعت میں. جو شریعت میں جائز طریقہ ہے خوشی کرنے کا، وہ طریقہ یہاں پہ بیان. فَلْيَفْرَحُوا، خوب خوشیاں کرو. اللہ فرماتے ہیں هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، فرماتا ہے جو بھی تم آخرت کے لیے جمع کر رہے ہو، نفلی نماز جمع کر رہے ہو، نفلی روزے جمع کر رہے ہو، نفلی صدقہ جمع کر رہے ہو، جو بھی عبادت جمع کر رہے ہو، ساری تمہارے لیے بہتر ہے، تمہیں آخرت میں کام آئے گی. لیکن اللہ کے نبی نے، اللہ نے فرمایا هُوَ خَيْرٌ، سب سے بہترین تمہاری آخرت کے لیے جمع کی ہوئی عبادت میرے محبوب کی ولادت پہ خوشی کرنا. خیر اس میں تبدیل کا سیغہ ہے. اللہ نے فرمایا ساری عبادتوں سے افضل ترین تمہاری عبادت میرے نبی کی میلاد پہ خوشی کرنا ہے. اسی لیے محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حدیثیں بیان کرنے والے حدیث کی مبارکہ کی روشنی سے انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے مولد العروس فی میلاد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس کتاب کے اندر صفحہ نمبر 3 پہ لکھتے ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں انہوں نے یہ عقیدہ بیان کیا ہے. کہتے ہیں جَعَلَ لِمَنْ فَرِحَ بِمَوْلِدِهِ، اللہ نے قرآن مجید میں حضور علیہ السلام کی ولادت پر خوشی کا حکم دیا. اللہ نے فرمایا یہ میری بارگاہ میں خوشی کرنا تمہارا سب سے بہترین عمل ہے، نفلی اعمال میں سب سے بہترین عمل ہے. تو محدث ابن جوزی فرماتے ہیں کہ اس عمل کا فائدہ مومنوں کو کتنا ہوگا. وہ کہتے ہیں جَعَلَ لِمَنْ فَرِحَ بِمَوْلِدِهِ، جو بندہ حضور علیہ السلام کی میلاد پہ خوش ہو جائے، خوش ہو جائے. میں نے یہ آپ سے نہیں کہا کہ پیسے خرچ کریں، یہ بھی نہیں کہا کہ جھنڈے لگائیں، یہ بھی نہیں کہا کہ جھنڈیاں لگائیں، یہ بھی نہیں کہا کہ محفل سجائیں. میں ان کا قول پیش کروں. وہ کہتے ہیں خوش ہو جائے. خوش دلی کیفیت کا نام ہے، اس میں کوئی پیسے نہیں لگتے کہ لگتے ہیں. دلی کیفیت کا نام ہے نا، اندرونی کیفیت کا، اندر سے بندہ خوش ہو جائے. یہ ایسا عمل ہے کہ جس میں طاقت نہیں، کوئی وقت نہیں لگتا، کوئی پیسے نہیں لگتے، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، صرف خوش ہو جائے کہ میرے نبی کی ولادت کے ایام آ گئے، خوش ہو جائے. تو محدث ابن جوزی فرماتے ہیں خوشی کا کتنا اجر اس میں اللہ کی بارگاہ سے ملے گا. کان لہ حجابا وسترا من النار، یہ خوشی والا عمل حضور علیہ السلام کی ولادت پہ کیونکہ اللہ نے حکم دیا، فرمایا میرے محبوب جیسی نعمت کا شکریہ ادا کرنے کے لیے تمہیں چاہیے کہ خوب خوشیاں کرو. اور محدث ابن جوزی فرماتے ہیں کہ اس خوشی کے نمرے میں اللہ کے محبوب نے خود کتنا اجر بیان کیا کہ میری ولادت پہ جب میرا امتی خوش ہو جائے تو اسے مقام کیا ملے گا. کہتے ہیں کان لہ حجابا وسترا من النار، کل قیامت والے دن اس کے نامہ اعمال میں اگر میلاد کی خوشی پائی گئی تو یہ میلاد کی خوشی والا عمل جہنم کی آگ کے آگے اس بندے کے لیے پردہ بن جائے. یہ میلاد کی خوشی اسے جہنم میں نہیں جانے دے گی. یہ محدث ابن جوزی فرماتے ہیں کان لہ حجابا وسترا من النار، یہ اس کے لیے حجاب بھی بن جائے گا اور ستر بھی بن جائے گا. دونوں کا معنی بنتا ہے، حجاب بھی کہا ستر بھی کہا. وہ یہ بڑی تاکیدی بات ہے کہ میلاد کی خوشی کر دو، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی، یہ خوشی تمہیں جہنم میں نہیں جانے دے گی. پھر محدث ابن جوزی اگلا جملہ بھی نقل کرتے ہیں، چلو وہ بھی بیان کر دیتا ہوں. کہتے ہیں یہ ہو نہیں سکتا کہ بندہ اندر سے خوش ہو. میں بار بار اندر سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی لوگوں کو دکھانے کے لیے بھی بندہ خوشی کا اظہار کرتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. اندر سے خوش ہو.
اپنے نبی کی آمد پہ خوشی کا اظہار کرے، کسی اور کے لیے نہیں۔ محدث ابن جوزی فرماتے ہیں اندر سے خوش ہو، تجھے ہو نہیں سکتا کہ بندہ خوش ہو تو خوشی کا اظہار نہ کرے۔ اندر سے خوشی ہو نا، میں مثال دیتا ہوں، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد صالحہ بیٹا عطا کرے، اندر سے خوش ہوتا ہے تو خوشی کا اظہار کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ دوستوں کو کہتا ہے چلو میں تمہیں مٹھائی کھلاتا ہوں، چلو تمہیں روٹی کھلاتا ہوں، کیونکہ اللہ نے مجھے نعمت دی ہے، بیٹا عطا کیا ہے، خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ محدث ابن جوزی فرماتے ہیں امتی ہو، نبی کی ولادت پہ خوش ہو جائے، بہت بڑا اجر ہے کہ جنت کی آگ کے آگے پردہ بن گیا، لیکن کہتے ہیں یہ ہو نہیں سکتا کہ خوش ہو تو خوشی کا اظہار نہ کرے۔ اندر سے خوش ہوگا تو خوشی کا اظہار کرے گا۔ اب خوشی کے اظہار کے جتنے جائز طریقے ہیں نا، بندہ وہ اختیار کرے گا، اور اگر کچھ نہیں تو گھر میں محفل ہی سجا لے گا، گھر میں چند بندوں کو اکٹھا کر کے حضور علیہ السلام کی ولادت کے تذکرے شروع کر دے گا، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے نبی تشریف لائے، یہی باتیں ہوں گی نا۔ تو ذرا اس کام کے لیے اسے پیسے تو خرچ کرنے پڑیں گے۔ تو محدث ابن جوزی فرماتے ہیں جتنا زیادہ پیسہ خرچ کرے حلال کا اتنا ہی فائدہ، کیونکہ صدقہ بنے گا۔ لیکن وہ کہتے ہیں من انفق درہمن، جو بندہ حضور علیہ السلام کی میلاد میں 1 روپیہ خرچ کر دے، درہمن، درہم ان کی کرنسی ہے، ہماری کرنسی روپیہ ہے، 1 روپیہ حلال کا، کان المصطفیٰ لہو شافعا و مشفعا، کل قیامت والے دن اللہ کے نبی اس کی شفاعت کرا کے اسے اپنے ساتھ ہاتھ سے پکڑ کر جنت میں لے جائے گا۔ شافعا بھی ہے اور مشفعا بھی ہے، ایسی شفاعت جو قبول کی جائے گی اللہ کی بارگاہ میں۔ گویا اگر میں یہ نقشہ کھینچ کر آپ کو بتاؤں کہ میدان محشر میں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگ شفاعتی ڈھونڈ رہے ہوں گے، لیکن نبی کی میلاد میں خوش ہو کر 1 حلال کا روپیہ خرچ کرنے والا کسی تکلیف میں نہ ہوگا، وہ نفسا نفسی کے عالم میں بھی کوئی حزن نہ ہوگا، اس لیے کہ اللہ کے نبی خود اسے پکڑ کر اس کی شفاعت کرا کے جنت میں لے جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے شکریہ کا، اور خصوصاً حضور علیہ السلام کی ذات جیسی نعمت کے شکریہ کا۔ تیسرا طریقہ، اللہ کی نعمت جس دن ملے گا، اسپیشل نعمت، ایک تو ہے عام نعمت، خصوصی نعمت، اس نعمت پہ جو نعمت مانگ کر لی جائے۔ تو یہ کہہ دوں حضور علیہ السلام کو بھی مانگا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگا یا نہیں مانگا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا، آپ کو بھی مانگا گیا۔ جو مانگ کر نعمت لیجیے، قرآن اس کے لیے قاعدہ بیان کرتا ہے کہ جس دن وہ نعمت ملے اس کو عید کے طور پر مناؤ۔ اس دن کو کس طور پر مناؤ؟ عید کے طور پر۔ میں قرآن مجید کی آیت پیش کرتا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے واجب نے کہا نا اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ آسمان سے پکا پکایا کھانا نازل ہو۔ 7واں پارہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا، یا اللہ ہم پر آسمان سے پکا پکایا کھانا نازل کر، میری امت کو پکا پکایا کھانا مل جائے۔ تو پھر ہم کریں گے کیا جس دن پکا پکایا کھانا ہوگا؟ تکون لنا عیدن، وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہوگا، ہم اس دن عید منائیں گے۔ قرآن کا اگلا جو جملہ ہے نا وہ قابل غور ہے، کیونکہ بہت اعتراض ہوتے ہیں جی اب تو 12 وفات ہے، اب تو وفات منانی چاہیے، تم خوشیاں کیوں مناتے ہو؟ تو میں اس آیت سے پہلے یہ مسئلہ حل کر دوں نا، پھر اس کے بعد باقی باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب قرآن کا ایک قاعدہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ سابقہ امتوں کا اگر کوئی قاعدہ قرآن مجید میں بیان ہو، کوئی حکم بیان ہو، منع نہ کیا جائے تو وہ ہمارے لیے ہوتا ہے، اس لیے نہیں کہ ان کا حکم تھا، اس لیے کہ ہمارے قرآن میں آ گیا۔ اب اسی آیت کو دیکھیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا اللہ کا دسترخوان نازل ہوگا ہم پہ، جس دن ہمیں یہ نعمت ملے گی اس دن کو ہم عید کے طور پر منائیں گے۔ کہا کہ جب ہمیں کھانے کو ملے گا تو ہم عید کے طور پر منائیں گے۔
اگر وہ کھانا ختم ہو گیا تو پھر عید نہیں ہوگی. جیسے یہ اعتراض کیا جاتا ہے نا پیدا ہوئی ہے تو فوت بھی ہو گئے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تو آپ عید نہ منایا کرو. قرآن کیا ہمیں عقیدہ دیتا ہے کہ وہ کھانا وہ دسترخوان جس دن نازل ہوگا جن پہ نازل ہوگا انہوں نے تو چلو اس کو کھایا انہیں تو وہ نعمت ملی انہیں تو فائدہ ملا اس لیے وہ تو عید منا سکتے تھے. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیوں نہیں عرض کر رہے تھے کہ صرف وہی عید منائیں گے. وہ تو کہتے ہیں تکون لنا عید لاولنا وآخرنا کہا عید اس دن ہم بھی منائیں گے جو کھانا کھا رہے ہوں گے جو ہمارے پہلے گزر گئے ان کے لیے بھی وہ عید کا دن ہوگا اور قیامت تک جو آنے والے ہیں ان کے لیے بھی عید کا دن ہوگا. اولنا وآخرنا اب پہلوں کے لیے بھی عید کا دن ہے پچھلوں کے لیے بھی عید کا دن ہے. اب بتاؤ کھانا تو ختم ہو گیا وہ دسترخوان تو ختم ہو گیا لیکن قرآن کی روح سے آج بھی وہ دسترخوان نازل ہونے والا دن عید کا دن ہے. بعین ہی حضور علیہ السلام کی ولادت کا دن قیامت تک کے لیے عید کا دن ہے. اچھا جی فوت ہو گیا پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا مثال 12 ربیع الاول شریف کو نہیں کہ میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں. تاریخ میں اختلاف ضرور ہے لیکن آپ کے لیے آپ کے سمجھانے کے لیے ایک مسئلہ آپ کے اوپر گزار کر دیتا ہوں. اگر کوئی کہے گا 12 ربیع الاول کو آپ کا مثال ہے 12 ربیع الاول کو آپ کی ولادت ہے یہ تو طے ہے لیکن مثال کے بارے میں اختلاف ہے تو مثال آپ کا 12 ربیع الاول شریف کو نہیں ہے اس لیے کہ میں آپ کے سامنے ایک قاعدہ رکھنا چاہتا ہوں. اس قاعدے سے آپ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ 12 کو بنتا ہے یا نہیں. ایک حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے ایک حج کیا ساری زندگی جس کو حجۃ الوداع کا خطبہ بھی آپ نے دیا اور وہ جو حج تھا حج اکبر تھا. حج اکبر وہ حج ہوتا ہے جو نامی ذی الحجہ جمعے والے دن. حج اکبر کے ساتھ کو کہتے ہیں جس میں نومی ذی الحجہ جمعے والا دن. حضور علیہ السلام نے جب حج کیا تو 9 ذی الحجہ جمعہ تھا. 9 ذی الحجہ کیا تھا جمعہ. اب ذی الحجہ کا مہینہ اس کے بعد محرم اس کے بعد سفر اس کے بعد ربیع الاول شریف. یہ 3 مہینے بنتے ہیں نا درمیان میں. ربیع الاول شریف کو 12 کی بات کر رہے ہیں. یہ 3 مہینے بنتے ہیں ذی الحجہ محرم اور سفر. ایک بندہ بیٹھتے ہیں آرام سے وقت اس کے پاس جمعے سے شروع کرے 9 ذی الحجہ کو اس کے بعد تینوں کے تینوں اگلے 4 29 کے کر لیں. یہ نہیں ہو سکتے نا اسلامی مہینے کے جہاں 29 دن ہوتے ہیں یا 30 دن ہوتے ہیں. ذی الحجہ کا مہینہ بھی 29 کا کر لو محرم کا بھی 29 کا کر لو سفر کا بھی 29 کا کر لو. حالانکہ 3 لگاتار 29 کے بھی نہیں ہوتے 3 لگاتار 30 کے بھی نہیں ہوتے لیکن چلو اگر کوئی تیاری ہے تو کر لے. سوموار کے دن حضور علیہ السلام کا مثال ہوا اس پر بھی اتفاق ہے. سوموار کا مثال ہوا نا اس پر بھی اتفاق ہے نا کوئی اختلاف تو نہیں ہے. سوموار کو اتفاق ہوا مثال ہوا بدھ کو آپ کو دفن کیا گیا. 3 دن آپ کا جسم اقدس آپ کے حجرے میں پڑا رہا. 10 کی تعداد میں صحابہ آیا کرتے تھے درود شریف پڑھ کے چلے جایا کرتے تھے. یہ آپ کا جنازہ ہی تھا. سوموار کو آپ کا مثال ہوا اس میں بھی سب کا اتفاق ہے. اب وہ تینوں مہینے 29 دنوں کے کر کے سوموار کا دن مجھے لا کر دکھا. سوموار کا دن نہیں آئے گا. اب میں دوسری سائڈ پہ چل تینوں 30 کے کر لیں سوموار کا دن نہیں آئے گا. 2 29 کے 1 30 کا کر لیں سوموار کا دن نہیں آئے گا. 2 30 کے 1 29 کا کر دیں سوموار کا دن نہیں آئے گا. جب کسی صورت میں بھی سوموار کا دن نہیں آتا تو پھر 12 ربیع الاول کو 12 وفات کیسے ہوگی؟ میں سب کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آ جائے تو مجھے بھی بتا دینا. پھر یہ تو ایک قاعدہ ہو گیا. اب دوسرا جواب کہ قاعدہ شریعت مطالعہ میں نے ابھی آیت سے آپ کے سامنے بیان کیا کہ جب نعمت آئے تو وہ نعمت پچھلوں کے لیے بھی عید ہوتی ہے اگلوں کے لیے بھی. اب ایک اور قاعدہ کسی ہستی کا اگر ایک ہی دن ولادت بھی ہو اور اسی دن وفات بھی ہو تو ولادت کو ترجیح ہوتی ہے وفات کو نہیں. مثلا میں مثال دیتا ہوں حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت جمعے والے دن ہوئی. آپ کا وصال بھی جمعے والے دن ہوا. نبی ہیں
اگر نہ ہوتے تو ہم ہوتے ہی نہیں، کیونکہ ہمارے باپ ہے۔ بنی نوع آدم کی تخلیق انہی سے ہوئی نا، انہی سے شروع ہے۔ ان کی ولادت کس دن ہوئی؟ جمعے والے دن۔ وفات کس دن ہوئی؟ جمعے والے دن۔ تو ہمارے لیے جمعے والا دن عید کا ہے یا نہیں؟ جب حضور علیہ السلام نے مشکوٰۃ شریف کے حدیث ہے نا جمعے کو عید کا دن بنایا تو خود فرمایا فی ولد آدم، اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن ان کا وصال ہوا۔ تو کسی صحابی نے نہیں کہا فوت ہو گئے تو اب تو وفات منانی چاہیے، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا الجمعۃ عید للمسلمین۔ اگرچہ ان کی ولادت بھی جمعے والے دن ہوئی، اگرچہ ان کا وصال بھی جمعے والا دن ہوا، لیکن مومنوں تم نے وفات کو نہیں دیکھنا، تم نے ولادت کو دیکھنا ہے، لہذا جمعے کا دن تمہارے لیے عید کا دن ہے۔ اب اس سے وہ اعتراض بھی ختم ہو گیا جی اسلام میں 2 عیدیں تھیں، یہ باقی تیسری کہاں سے آ گئی؟ اب گنو نہ کتنی عیدیں بنتی ہیں؟ یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جمعے کا دن عید کا دن ہے۔ پھر اس پر ایک اور اعتراض بھی کیا جاتا ہے، وہ بھی دن سے نکال دوں نا۔ یہ پہلی مرتبہ مجھ پر اعتراض ہوا تھا سٹائٹ ٹاؤن راولپنڈی میں خطاب کر رہا تھا، تو وہاں ایک حکم مجھے ملا کہ جی عید کا دن ہے، اگر عید میلاد النبی تو عید کی اذان بھی ہوتی ہے، نماز بھی پڑھی جاتی ہے۔ تم تو میلاد النبی والے دن اذان بھی نہیں، اذان تو خیر نہیں ہوتی، عید کی نماز پڑھی جاتی ہے، خطبہ ہوتا ہے اور نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو تم 12 ربیع الاول شریف کو خطبہ کیوں نہیں دیتے ہو، نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ تو میں نے جو جواب دیا وہ آپ کی بھی گوشت گزار ہے نا۔ بڑی عید یہ کہ عید الضحیٰ ہمیں عید بنا کے دی اللہ کے نبی نے، کہیں قرآن مجید میں حکم ہے بڑی عید کا؟ حدیث میں ہے نا، حدیث میں ہمیں حضور علیہ السلام نے فرمایا نا قربانی والا دن عید کا دن ہے۔ رمضان شریف کے بعد جو یکم شوال کو عید آتی ہے وہ بھی حدیث سے ثابت ہے، کہیں قرآن میں حکم ہے نہیں ہے نا۔ تو یہ دونوں حدیثیں حضور علیہ السلام نے امت کے لیے بنائی، آپ نے طریقہ بھی بتا دیا کہ ان کو گزارنا کیسے ہے، کہ اس دن نئے کپڑے پہنو، خوشبو لگاؤ، غسل کرو، پھر عید کی نماز پڑھنے کے لیے آؤ، اور عید میلاد النبی رب نے بنائی۔ قرآن میں ہے کہ جس دن نعمت آئے اس کو عید کے طور پر مناؤ۔ اب اس کا طریقہ بھی رب نے بیان کیا، وہ طریقہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ جب وہ عید کا دن آئے تو پھر خوب خوشیاں منایا کرو۔ اسی لیے ہم حضور علیہ السلام کی ولادت میں خوش ہو کے آپ کے نام کے نعرے لگاتے ہیں، کیونکہ اللہ نے یہ عید بنائی ہے اور اللہ نے ہمیں یہ طریقہ بھی بیان کیا۔ پھر آخری بات کہ وفات کا دن ہے، بھائی وفات وہ منائے گا جن کے نبی مر گئے، ہمارے نبی تو زندہ ہے۔ ویسے بھی فقہ کا کہتا ہے نا، آج بھی شریعت مطالعہ میں یہ کہتا ہے اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے تو سوگ کتنے دن منانا جائز ہے؟ 3 دن۔ 3 دن سے زیادہ سوگ تو نہیں منایا جا سکتا ہے۔ ہاں عورت اپنے خاوند کا عدت کے دوران سوگ منا سکتی ہے، باقی تو 3 دن ہی سوگ منا سکتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کا وصال ہوا کتنے دن ہو گئے؟ ابھی تک انہیں سوگ یاد آ جاتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی تو خود فرماتے ہیں، مشکوٰۃ شریف کے حدیث سے آپ فرماتے ہیں جمعے والا دن کثرت سے اکثروا علیہ الصلاۃ فی یوم الجمعہ، کثرت سے جمعے والے دن مجھ پہ درود بھی پڑھا کرو، اس لیے کہ فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابی نے عرض کیا اللہ کے نبی آپ کے وصال کے بعد بھی، بعد الموت، مرنے کے بعد بھی آپ قبر میں چلے جائیں گے پھر بھی ہمارا درود آپ تک پہنچے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے فرمایا فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ۔ میرے یارو تمہیں کس نے عقیدہ دیا ہے کہ نبی فوت ہو جاتا ہے، نبی مر جاتا ہے؟ میں یہ عقیدہ غلط ہے، اپنے عقائد درست کر لو۔ فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ، اللہ کا نبی زندہ بھی ہوتا ہے، اسے رزق بھی دیا جاتا ہے۔ نبی زندہ بھی ہو اسے رزق بھی دیا جاتا ہے، وہ تو نبی کا وفات نہیں مناتے۔ آپ نے تو یوں بھی فرمایا، آپ نے ساری امت کو مخاطب کر کے فرمایا حیاتی خیر لکم و وفاتی خیر لکم،
میں میرے یاروں میرا زندہ رہنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے، اس دنیا سے چلے جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ دونوں چیزیں تو بہتر نہیں ہو سکتی۔ آپ نے فرمایا تحدث عنی واحدث لکم، میں زندہ ہوں، دنیا کے اندر ہوں، تو تمہیں مشکل پیش آتی ہے، میری بارگاہ میں آ جاتے ہو، مجھ سے مشکل بیان کرتے ہو، میں تمہاری مشکل کو رب کی بارگاہ سے دور کرا دیتا ہوں۔ لیکن جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، ابھی تو میرا معاملہ رب کے ساتھ بھی ہے، امت کے ساتھ بھی ہے، کبھی میرا تعلق رب کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی امت کی طرف توجہ کرتا ہوں، لیکن جب قبر میں چلا جاؤں گا میں مکلف نہ رہوں گا، پوری توجہ امت کی طرف رہے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر میرا تمہارے لیے بہتر ہونا کیسے ہے کہ میں مرا ہوا نہیں ہوں گا، میں فوت ہوا نہیں ہوں گا، بلکہ میری پوری توجہ تمہاری طرف ہوگی۔ اب تمہیں میری بارگاہ میں آنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، جو عمل کرو گے میری بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، جو کام کرو گے مجھے میری بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا۔ اگر اچھا عمل ہوا، نیکی کا عمل ہوا، حمدت اللہ علیہ، اللہ پھر بھی تمہاری نیکی کو قبول نہیں کرے گا جب تک میں سفارش نہیں کروں گا، میں اللہ کی حمد بیان کروں گا، تمہیں نیکیوں کا اجر مل جائے گا۔ فین شرن، اگر تمہارا کام برا ہوا پھر بھی میں تمہیں بخشش کرا ہی دوں گا، میں اللہ سے تمہارے لیے استغفار مانگوں گا، میرے استغفار مانگنے سے اللہ تمہارے گناہوں کو پھر بھی بخش دے گا۔ جو نبی قبر میں جانے کے لیے بات بھی امت کے لیے رحمت، تو پھر امتی اس کی خوشیاں کیوں نہ کرے؟ اور یہ رب کی نعمتوں کا شکریہ بھی ہے۔ اب چونکہ وقت ہو گیا، ابھی تو اور بھی شکریہ کے طریقے تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کرنے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عقیدہ حق اہل سنت و جماعت پہ قائم و دائم رکھے۔ یہ بات یاد رہے کہ یہ کام مستحب ہے، اس کو فرض نہیں سمجھا۔ فرض کام پہلے ہوتے ہیں، مستحب بعد میں ہوتے ہیں، کیونکہ افراد و تفریق سے ہم نے کام نہیں لینا، فرائض ضرور ادا کرنے ہیں، تو اس کے بعد مستحب کام کریں گے تو پھر اس کا بھی اجر ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا